الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کی آخری سیشن ہے، ٹوٹل اس میں 18 آیات ہیں، تو آج 17 اور 18 آیات انشاءاللہ تعالی لیں گے۔ آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راہ راست پہ ہو، یعنی تم سچے ہو، اگر تم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ اعرابی جو تھے، ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی مدد کی، ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہو گئے، اور جبکہ دوسرے عرب جو ہیں آپ سے برسر پیکار ہیں، یعنی وہ اب سے جنگ چھیڑی ہوئی ان لوگوں نے، اور یعنی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر، تمہارا کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا اور تمہیں یعنی کہ اسلام لانے کی توفیق دی۔ اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے غزوہ حنین کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصار سے فرمایا تھا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ساتھ ہدایت بخشی، یعنی کہ میرے ذریعے سے، کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و سرفرازی دی، اور تم لوگ الگ الگ تھے، بس اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کر دی، اور تم فقیر تھے تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4330 میں یہ بیان ہے۔ اور دوسری جگہ یہ روایت ہے، حضرت حافظ ابو بکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنو اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسلام لے آئے، جبکہ عربوں نے آپ سے لڑائی کی مگر ہم نے آپ سے لڑائی نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان میں سمجھ بوجھ بہت کم ہے، اور بلا شبہ شیطان ان کی زبانوں میں بولتا ہے۔ اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ لوگ آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پہ احسان نہ کرو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطیہ کہ تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ اس میں جو ہے پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ دین کی خدمت یا عبادت کر کے کبھی بھی احسان نہ جتائیں، اور ہر نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہی کی توفیق سے انسان جو ہے وہ کوئی بھی نیک کام کر پاتا ہے۔ ہدایت کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ ریا اور فخر سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ دین پہ ہمیں استقامت دے، ایمان پہ استقامت دے۔ آیت نمبر 18۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ اللہ ہر ظاہری اور باطنی چیز کو جانتا ہے، وہ دلوں کے ارادے، نیت اور اخلاص سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ صرف ظاہری اسلام دکھاتے ہیں اور دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ ان کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ اس لیے کسی کو دھوکہ دینا ممکن ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اس میں جو ہے پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ اپنی نیت کی ہمیشہ اصلاح کرتے رہنا ضروری ہے۔ اخلاص کو ہر عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔ گناہ تنہائی میں بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر لوگ قدر نہ کریں تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کبھی جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے غافل کب ہو جاتا ہے، جب گناہ کرتا ہے نا، سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جب نیکی کرتا ہے نا تو لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے، اس پہ بھی دکھی ہوتا ہے انسان کہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ تو کوئی نہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے تو اللہ تو جانتا ہے نا، اس کا اجر تو اسی سے لینا ہے۔ تو یہ بہت زبردست اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں، اور یہ کہ محاسبہ نفس کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ دونوں آیتوں میں جو کیا بات کہی گئی ہے اصل میں کہ ایمان اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اس پہ کبھی تکبر یا احسان نہیں جتانے کے بجائے شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھتا بلکہ دل کی نیت اور اخلاص کو بھی وہ جانتا ہے۔ مومن کی پہچان تواضع، شکر اور اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے ایمان پہ۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے ہمیں۔ یہ 2 آیات جو ہیں وہ
17 اور 18، یہاں پہ سورہ حجرات کی آخری آیت ہے 18 جو ہے وہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ قاف ہے، 50 نمبر سورہ، بہت عظیم سورہ ہے، اور اس کی جو فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، اور پھر اس کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، ارشادات ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم غور و فکر کریں گے جیسے اللہ کی توفیق سے ان شاء اللہ تعالیٰ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ اس میں جو کوئی خامی، کوئی بھی کمی رہ گئی ہو، جو کوئی لغزش ہو گئی ہو، جو بھی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کے اس کو قبول فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.